لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی جامع تجمی مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ راستوں کے مسدود ہونے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی، میں نے پیر جی سرکار کے ہاں 10:30 بجے تقریر شروع کرنا ہے، 15 منٹ میرے پاس گنجائش ہے، علماء کو صرف سبق سنانا ہے، اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل سادی گفتگو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک رات کو اوپر دیکھے تو اس کو تارے چمکتے نظر آتے ہیں، لیکن فرشتے جب نیچے دیکھتے ہیں تو ان کو علماء چمکتے نظر آتے ہیں۔ وقروا علماء امتی فإنہم نجوم الارض، سرکار نے فرمایا ان علماء کی تعظیم کرو، یہ آسمان کی روشنی، زمین کی روشنی بھی ہیں۔ سورج فی الدنیا والآخرہ، سورج امت کا فی الدنیا والآخرہ، محبوب یہ تیری امت کے چراغ ہیں، دنیا میں بھی روشنی دیں گے، آخرت میں بھی یہی روشنی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ میری خوش بختی ہے کہ استاد صاحب قبلہ تشریف لائے، اس سے پہلے بھی جید علماء تشریف فرما تھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک، فرمایا بادشاہوں کا حکم لوگوں پر چلتا ہے لیکن عالمہ کا حکم بادشاہوں پر چلتا ہے۔ یہ علماء شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مغلاقا للشر ومفتاحا للخیر، کہ جس بندے کو اللہ شرارتوں کا تالا بنا دے کہ اس کی وجہ سے شرارتیں علاقے میں رک جائیں اور خیر کی چابی بنا دے، فرمایا وہ جنت کی چابی مجھ محمد سے لے لے۔ لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، حضور فرماتے ہیں علماء نہ ہوتے تو لوگ بہائم اور ڈنگروں کی زندگی گزارتے، اگر انسانیت کی رمق ہے تو صدقہ ان علماء کا۔ میں احادیث پڑھ رہا ہوں، سلوڑیاں تے سبحان اللہ دے، کوئی حدیث تے بھی سبحان اللہ، اونچی آواز سے۔ جس کی آواز بلند اس کے رزق میں برکت، عمر میں برکت، صحت میں برکت، ایمان میں برکت، پکا نمازی بن جائے، جلدی مدینے پاک جائے، گھر کا ماحول پاکیزہ ہو جائے، موبائل اور پاک جوانی بھی پاک ہو جائے۔ اس والیم پہ سبحان اللہ رکھو گے تو 10 منٹ لگیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لولا القرآن محفوظا فی صدور الناس لہلکت الدنیا وما فیہا، اگر لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ نہ ہوتا تو دنیا برباد ہو جاتی۔ دنیا آباد ہے تو صدقہ ان علماء اور قراء اور حفاظ۔ کوئی مسلک ہے تیرا، سنیوں کی بات پر بھی کچھ غور کر۔ امام زین العابدین پاک سے پوچھا گیا، حسین پاک کے لخت جگر سے، کہ حضور یہ بتاؤ تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 ٹولہ، میری امت میں 73، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہوں گے ایک جنتی ہوگا، حضور اس جنتی کی نشانی تو بتا دو۔ اب سرکار نے جو جنتی کی نشانی بتائی ہر سنی یاد کرے،
امام زین العابدین پاک نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ، جو جماعت میرے نانے کا زیادہ ذکر کرے گی وہی جماعت جنتی جماعت۔ روئے زمین پھر جاؤ، یہ معیار پر کوئی صادق آتا ہے تو جماعت اہل سنت۔ امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ان الناس کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل السنہ، حضور کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے یا آل بیت اطہار تھے سب کے سب اہل سنت۔ یوم تبیض وجوہ، قیامت والے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اے وجوہ اہل السنہ، 6 لاکھ احادیث کا حافظ کہہ رہا ہے قیامت میں چہرے چمکیں گے تو ان سنیوں کے چہرے۔ جس کی آواز اونچی ہو جائے مدینہ پاک کا پہلا نمبر لگ جائے، جس کی اب آواز اونچی ہو گھر کا ماحول پاکیزہ ہو جائے، پکا نمازی بن جائے، بے اولادوں کو اللہ بڑی عمر والے بیٹے عطا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ اہل فلسطین کی اللہ مدد۔ 2 احادیث قدسیہ پڑھ رہا ہوں، علماء کو نذرانہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے آنا و انتا وما سواک خلقت لاجلک، میرے حبیب میرا مقصود تو تو ہیں، باقی جو کچھ میں نے بنایا ہے سونے تیری خاطر میں۔ ایک حدیث میں فرمایا ان آدم و جمیع مخلوقاتہ لاجلہ، کہ آدم پاک ہو یا ساری مخلوق ہو اللہ نے محبوب کی خاطر بنا۔ اونچی آواز۔ مجھے کہنے لگا چشتی، میں نے کہا جی، کہنے لگا امی آمنہ حضور کی امی، میں نے کہا بشر، کہ حضور، میں نے کہا نور، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشر سے نور ظاہر ہو؟ اور میں کہ کملا ٹبور جے رب پتھر چو ڈاچی کر سکتا ہے تو بشر چو بھی نور دا اظہار۔ استاد صاحب سے پوچھو کہ ڈاچی اور پتھر آپس میں ضدیں ہیں، کیونکہ ڈاچی جمادات میں سے نہیں ہے، حیوانات میں سے، اور پتھر جمادات میں سے۔ جماد اور حی آپس میں ضدیں ہیں، تے نور بشر تے ضد ہی کوئی نہیں، کیونکہ نور کی ضد بشر نہیں ہے، ظلمت ہے۔ تے مولوی ہو جے او پتھر چو ڈاچی ضد کر سکتا ہے تو سمجھ ضد چھوڑو، بشر چو نور دا اظہار دی۔ مولوی پیدا ہوا روتا ہوا، ایسے ہی ہے، مولوی جمعہ محبوب جمع مسکراندے ہو، وداتہ مکحولن، سرما ڈالا ہوا، مدحونن، تیل لگا ہوا، مطیبن، خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، اور مسرورن، سرکار مسکراتے ہوئے۔ مولوی پیدا ہوا، ماں پلیت ہو گئی، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ اسی طرح ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ 40 دن یکم و بیش امی نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن آؤ اس جملے کے صدقے میں روٹی کھا رہا ہوں، استاد صاحب کی نظر کر رہا ہوں، کیا مولوی پیدا ہوا ماں پلیت ہو گئی، کملی والے پیدا ہوئے امی نورن علی خرج منی نور ادات لی ما بین المشرق والمغرب رأیت تو سبحان اللہ تو صدقے نہ جاؤں۔ ایک بندہ 8 گھنٹے کا سفر کر کے آئے اور اس کو سبحان اللہ مانگ کے لینا پڑے۔ ایک مجھے کہنے لگا چشتی، میں نے کہا جی حضور معراج پہ گئے؟ میں نے کہا جی گئے، تو آسمانوں میں تو دروازے نہیں ہیں، کیسے چلے گئے؟ آسمان تو ٹھوس ہیں، بند ہے۔ میں کہ تو علامہ بنیا کدن نے، جی آسمان بند ہیں، کیسے چلے گئے؟ دروازے تو ہے نہیں۔ میں نے کہا میں تو سیدھا آدمی ہوں، اگر آسمانوں میں دروازے نہیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو جنت سے حلوہ اور بٹیرا اترا تھا وہ کس موری سے اترا؟
بے نیاز فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ مولی جی جس دروازے سے من و سلوہ آ سکتا ہے اس سے اعلیٰ دروازے تھے کملی والا جا بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں بریلوی سلوڑے پڑھتے، میں سلوڑے پڑھ رہا ہوں پھر حدیث پڑھتا ہوں، اور استاد صاحب کی بلا کی دعائیں لینے کے لیے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ۔ سرکار فرماتے ہیں کپڑا پلیت ہو جائے پانی سے دھو لو، برتن پلیت ہو جائے پانی سے دھو لو، بدن پلیت ہو جائے پانی سے دھو لو، دل پلیت ہو جائے میرے درود پڑھ کر دھو لے۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، علماء کو حدیث سناتے ہوئے کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت سے درود و سلام پڑھے سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں کہ کون غلام درود و سلام۔ ایک حدیث سے تسلی نہ ہوتا ایک اور پڑھ دیتے لیکن ڈھیلے سبحان اللہ ملیں، اونچی آواز اور زیادہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، میرا غلام دنیا کے کسی خطے پر بیٹھ کر جب درود و سلام پڑھتا ہے خود میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں، بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھے پہنچتی۔ جاگ رہے ایک کہنے لگا چشتی، میں نے کہا جی چشتی صاحب جی اگر حضور نور ہیں تو پھر کھانا کیوں کھاتے تھے؟ نور تو کھانا نہیں کھاتا، جبریل فرشتہ ہے کھانا نہیں کھاتا، نور تو کھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اسی طرح ہے، نور کھانے کا محتاج نہیں لیکن لباس بشری میں آئے تو پھر کھاتا ہے۔ جمہور کا قول پیش کر رہا ہوں، ہاروت ماروت دو فرشتے اسم اعظم پڑھ کے زمین پہ آتے، پھر شام کو اسم اعظم پڑھ کے آسمانوں پہ چلے جاتے، لباس بشری پہن کر بابل شہر میں فیصلہ کرتے، جب تک وہ بشر بن کے بیٹھے رہتے دودھ بھی پیتے کھانا بھی کھاتے ڈرائی فروٹ۔ جی علامہ صاحب ہاروت ماروت لباس بشری پہن کر کھانا کھائیں، تجھے کچھ نہیں ہوا اگر حضور لباس بشری پہن کے امت کے لیے کھانا کھائیں ہوں ڈیٹ ڈیچ ولیٹ پہ پم دن بکیوں۔ بس سو یار آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ نعرہ حیدری 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 اس وقت سڑدیاں نو ساڑاں گے دب کڑا ہاتھ چاڑاں گے، جیڑا علی دے نا تو سڑدہ ہے بھجے تا صحیح۔ شان علی کی ایک حدیث پڑھنا دو، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں علی مال قرآن قرآن مالی، علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن سے جدا نہیں قرآن علی سے جدا نہیں، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں جنہ حالی فیصلہ ہی نہیں کیتا با قرآن دے سپارے کتنے اتھے علی اور آنکھی دے آمین سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کو۔ اب فرمان علی بھی سنا دوں، شان علی مانتے ہو تو زبان علی بھی مانو۔ علی پاک فرماتے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن،
علی پاک فرماتے ہیں جس کو ایمان کا دعویٰ ہے اگر اس کے دل میں صدیق عمر کا بغض ہوا میں نہیں آؤں گا، میرے یار آئیں گے تو میں تب سبحان اللہ میرا حق بنتا ہوئے تو کنجوسی نہ کرے یار. جس کی آواز اونچی مدینے پاک کا پہلا نمبر. لیکن قسم بخدا چونکہ حضور کی حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں. میں نے ایک ملا صاحب سے کہا، استاد صاحب کے قدم چوم کے بات کر رہا ہوں، بڑی اونچی بات ہے. میں نے کہا مولانا عرش سے آگے تو دائرہ وجوب ہے، دائرے کا لفظ بھی مناسب نہیں، محدود ہے، صرف سمجھانے کے لیے. عرش سے آگے تو دائرہ وجوب ہے، اگر حقیقت محمدیہ کو ممکن مانتے ہو تو بتاؤ معراج والی رات ممکن واجب میں گیا کیسے؟ اور میری سلوڑیں والی قوم آنکھوں سبحان اللہ، ممکن دائرہ وجوب میں کیسے گیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے ایک اشارہ دیا، حضرت کی نظر کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی. اچھا اس کے نعرے لگانے کا واسطہ دیتا ہوں، موبائل پاک کر لو. اچھا جس کا موبائل پاک ہے وہ سبحان اللہ کہے. یہ سب کے پاک ہیں. یہ ادھی راتی مکالا ملیندہ کون ہے؟ پڑھ دوں حدیث، نوجوانوں کو حدیث نذرانہ دے رہا ہوں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر. سرکار فرماتے ہیں حیا اور ایمان آپس میں بھائی ہیں، ایمان نہ رہا تو حیا نہیں رہے گا، حیا نہ رہا تو ایمان. چھوڑ دے لوفراں دی یاری. لوگ انج نہ آکھن جو لچی راندا دودھ پیتا ہے، ماں دے دودھ نو لیکا نہ لا، چنگیاں کول بے. اگلے اکسن عاشق رسول ماں دا دودھ پیتا جڑا علماء کو لا کے وہ پتر نہیں ہوتا جڑا ماں دے دودھ نو لیکا لاوے، سمجھ نہ بھی آوے سبحان اللہ. قسم بخدا حضور کی چونکہ حقیقت ایک شان نوری ہے، حضور کھانے کے محتاج نہیں. 2 مہینے حضور نے نہیں کھایا. اٹھاؤ بخاری شریف. صحابہ پاک نے کھانا چھوڑ دیا، رنگ مبارک بظاہر پیلے، کمزوری بظاہر. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ سرکار آپ جو نہیں کھاتے ہم نے بھی کھانا چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا ایوکم مثلی لستو مثلکم لستو کحیاتکم. کون تم میں سے میری مثل ہے؟ میں تمہارے کھانوں اور روٹیوں کا محتاج نہیں ہوں. ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، اظل عند ربی یطعمنی ویسقینی. میں رات بھی رب کے پاس گزارتا ہوں، دن بھی رب کے پاس گزارتا ہوں، اس کا دیدار کرتا ہوں، تمہارے کھانوں کا محتاج نہیں. بیٹھے ہو، میں استاد صاحب کا صدقہ تمہاری جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کے دیدار کرنے والے کو 3 مہینے بھوک نہیں لگتی، تو جو رب کا دیدار کرے تیری روٹیوں کا محتاج پھرتا ہے. اونچی آواز. یہ جیلم کا مرزا بدھو، قرآن و حدیث کا مخالف، صحابہ آل بیت اطہار تابعین تبع تابعین کا مخالف، سکول کالے کے شہزادوں کے ذہن خراب کرتا ہے. جی بابے تو کچھ نہیں کر سکتے، بابوں کے پاس کیا ہے؟ یہ تو لا شے ہے. تو میں کہ قرآن تیرے پیو پڑھنا. پہلا سپارہ، ایک صاحب نے اپنے کزن کو مار دیا. کلیم اللہ پاک کے پاس آیا، میرے بھائی کو کس نے مارا ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں جگہ ولی کی گاں کھڑی ہے، پیسے دے کے لے آؤ، اس کو ذبح کرو. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اس کو ذبح کر کے اس کے کاندھے کا گوشت لگاؤ، یہ بھی زندہ ہو جائے گا. یہ کہتا ہے بابے کر کچھ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے ان کی ذبح شدہ گائیں مردے اٹھا دیتی.
اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ جاندہ میں بھی نہیں تھوڑا پیچھ ویکھ رہے چس آ گئی۔ علماء کی کرم نوازی ہے، شفقت فرما کے میرا سبق سن رہے ہیں۔ ایک اور بات کرتا ہوں اگر سبحان اللہ کہتے ہو۔ جی بابے کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال کیوں بیمار رہتے؟ میں نے کہا قرآن پڑھو، انا وجدناہ صابرا نعم العبد۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا ایوب بہت اچھا بندہ ہے، ہم نے دنیا کو دکھانا تھا کہ کتنا بڑا صابر ہے، رہ گئی شفا وہ تو ہم نے اس کی ایڑیوں میں رکھ دی۔ ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، پیارے ایڑی مارو پانی نکلے گا، غسل بھی کر لو پی بھی لو، ابھی شفا دنیا کو دکھا دوں کہ وہ تو میرا امتحان تھا، شفا تو تمہاری قدموں کی ایڑی۔ یہ آیت بھی پڑھ لیا کرو، قرآن بھی کچھ پڑھو۔ مہربانی حضور، میں نے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا کہ اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا، 2 مثالیں دی ہیں، ایک اور دے دوں۔ حضرت یوشع بن نون مچھلی بھونی ہوئی کلیم اللہ کے لیے ناشتہ لے کے جا رہے، خضر پاک جہاں بیٹھے تھے وہ بھونی ہوئی مچھلی زندہ بھی ہو گئی، ڈکرے اس کے جڑ گئے، زندہ ہو گئی، پانی میں چلی گئی۔ یہ کہتا ہے بابے کچھ نہیں کر سکتے، میں نہ جتھے بابے سال میں اتھے بھنے ہوئے مردے زندہ ہو۔ ہے بھی قرآن، 3 مثالیں دی ہیں، ایک اور نہ دے دوں؟ اونچی آواز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال سے بینائی ختم، بصیرت تھی بصر نہ تھی، تو یوسف علیہ السلام تو شہنشاہ تھے، ماہر حاذق ڈاکٹر طبیب PhD، آپ کی بولی میں آئی اسپیشلسٹ بھیجتے، جاؤ میرے ابا جی کی آنکھوں کا علاج کرو، قسم بخدا کرتا بھیجا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یات بصیرا۔ فرمایا میرا یہ قمیص لے جاؤ، علماء بیٹھے ہیں، آزا کا مشان لے محسوس مبصر ہوتا ہے، نظر بھی آئے محسوس بھی ہو، یہ کرتا لے جاؤ۔ تم کہتے ہو بابے کچھ نہیں کر سکتے، اناندے لتھے ہو، چولے گئی ہوئی بینائی واپس، 40 سال کی گئی ہوئی بینائی تو سائنس کی ماں بھی واپس نہیں لا سکتی۔ جہاں سائنس ختم ہے وہاں نبی کا کرتا کام کرنا۔ ایک مجھے کہنے لگا تم کہتے ہو کہ حسین پاک کے سر اقدس نے قرآن پڑھا، جسم کربلا میں ہو، سر اقدس کوفہ کے راستے پر ہو، قرآن پڑھے، عقل مانتی ہے؟ میں نے کہا ہوگی تو مانے گی۔ نہیں جی نہیں، آپ دلیل دے دے۔ میں کہا بڑی دلیلیں تو علماء کا کام ہے، میں تو ہاں جٹ بتھان اللہ دی امان، بڑی سادی دلیل دے رہا ہوں۔ خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت نے بکری ذبح کر کے اس میں زہر رلا کے اس کو بھونا، حضور کو پیش کی، معاذ اللہ شہید ہو جائیں گے، سرکار نے زبان سے جب وہ بھونی ہوئی بوٹی لگائی نا تو بوٹی بول پڑی، سونیا مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ جی مولانا، جو بھونی ہوئی بوٹی حضور کی زبان سے لگے وہ بولنے لگ جائے تو جس حسین نے 7 سال حضور کی زبان چوسی ہے وہ نیزے پہ قرآن نہیں۔ چس آ گئی، میں 5 منٹ اور لا دینا، سبحان اللہ کہو گے تو لیں گے۔ داڑھی بھی آمن دیو، حضور دی آمد دی خوشی ہے، داڑھی رکھو۔
عجیب طرز ہے. کوئی مدینے پاک جا رہا کہتے ہیں داڑھی رکھو، کہے گا وہاں جا کے رکھیں گے تو یہاں رکھ کے جاؤ. یہ جڑے نوجوان ہیں ایشو دے مجبور ہیں، مگر داڑھی رکھیں تو ماما رشتہ نہیں دینا. یہ بڑھڑیاں دی بھی مجبوری. تو سائیں پر نیمنا شادی کرنی، قبر چ لتا ہے نا اپنی شادیاں اگاں ہورا نال ہونی. داڑھی ہوئی تو ہورا مل سن، جے نہ ہوئیاں تو مڑ ہورے. بس یار اونچی آواز اور زیادہ بلند. جس کی آواز اونچی ہو جائے میٹھی مرادیں یہاں سے لے کر جائے. چس آ گئی. آخری بات کرتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہتے ہیں. بات بھی بڑی مشکل ہے لیکن استاد صاحب کو سناتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی بریلویوں کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ہے. قسم بخدا علم اہل سنت کے پاس. بڑی مثال دے رہا ہوں. مولانا محمد اسماعیل صاحب دیلوی جڑے پتریراں دے وڈے عالم علم دے ٹرانسفارمر ہیں، انہوں نے لکھا معاذ اللہ خدا چاہے تو بیک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر دے. سنیوں کا شعر علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت کھڑے ہوئے فرمانے لگے تو کروڑوں کہتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دوسرا محمد بھی نہیں بنائے گا. اس نے کہا کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا تو دے دلیل. کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. جب ہر شے پہ قادر ہے تو اس کی مرضی کروڑوں محمد بنائے کوئی روک سکتا ہے؟ سنیوں کے پیر نے کہا ذرا شے کا معنی تو کرو. شے کا معنی کرو. مولوی نے کہا شے کا معنی ہے اجل موجود، معدوم لا شے، موجود شے. فرمایا اب بتا کہ جو موجود ہو اس کو شے کہتے ہیں، اللہ بھی تو اپنی شانوں اور قدرتوں کے ساتھ موجود ہے، اس پر شے کا اطلاق آئے گا؟ کہنے لگا ہاں اللہ کو بھی شے کہیں گے. اب پڑھ اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو اللہ بھی تو ایک شے ہے، بتا اللہ دوسرا خدا بنا سکتا؟ چاسی کوئی نہیں ہے یار. آپ کو سمجھنا بھی ہے، میں نے تو استادوں کو سبق سنانا ہے. سونے دی مور لگ گئی تو بڑے سٹیج تے چھڑکدا تو نہیں دی استاد دی مور لگ. پھر آپ نے دلیل دی. فرمانے لگے اب دلیل سن کہ اللہ دوسرا خدا کیوں نہیں بنائے گا، دوسرا محمد اللہ کیوں نہیں بنائے گا. سن دلیل. فرمانے لگے اگر بالفرض اللہ دوسرا محمد بنا کے اس کو ختم نبوت کا تاج نہ پہنائے تو وہ محمد نہیں. اور اگر بالفرض دوسرا محمد بناتا ہے اور ختم نبوت کا تاج اس کو پہناتا ہے، ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج اس نے محبوب کو پہنایا ہے، کسی اور کو پہنائے قرآن جھوٹا ہوتا ہے. قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا کبھی. اب دوسرا محمد بنا. فرمایا کسی اور کو اگر ختم نبوت کا تاج پہنا کے دوسرا محمد بنائے تو قرآن جھوٹا ہوتا ہے، اور قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا. رب کبھی دوسرا محمد بنائے. یہ ہے اہل سنت کے علماء کا علم. آپ کہتے ہیں ان کے پاس علم، ان کو حدیث ہی سمجھ نہیں آتی. قسم بخدا دے دوں ایک مثال. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا. مولوی پٹڑی سے اتر گئے. دیکھو حضور روک رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہ سمجھنا. کافر بتوں سے مانگتے تھے، تم قبروں والوں سے مانگتے ہو. حضور نے تو منع کیا کہ بتوں کی طرح میری قبر سے نہ مانگنا. میں نے کہا تیرے وس کا روگ نہیں حدیث سمجھنا. حضور فرما رہے ہیں میری قبر کو بت نہ سمجھنا. کیا مطلب؟ کہ جس طرح بت کچھ نہیں دے سکتا، یہ نہ سمجھنا میں کچھ نہیں دے سکتا. میں قبر میں لیٹا بھی تمہاری جھولیاں بھرتا رہوں گا، میری قبر کو بت نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر
علی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور میں نے بھی علمی سبق سنایا۔ انتظامیہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ سلوڑا پڑھنے والا آیا ہے، استاد صاحب سے پوچھ لو، میں نے سبق یاد کر کے سونا سنایا، اور تقریباً پونے گھنٹے کا مضمون میں نے آدھے گھنٹے میں آپ کو سنا دیا، لیکن تسا میرے نعت خانوں تو کم از کم سن لو۔ جیڑا 8 گھنٹے گڈی چلا کے آوے وہ دیتا 3 منٹ بن دیں، یہ چوپو تو تقریر دوبارہ مٹھو پہ شروع کریں دیں، بڑی چاس آئی ہے قسم خدا سے۔ علماء نے تحسین کی ہے، اور میں نے بھی علمی سبق سنائے۔ 3 مصرے قاری جوید احمد سلطانی شان اہل بیت کے پڑھتا ہے، پاک حسین دے نام دی ویل دیونی ہے، جو چوپو تو میں خود مجمع چاہے، ماشاءاللہ کنجوسی نہیں کر۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آئے شکریہ ادا کر یاری علی دیا بچیاں دا، بن جا خدمت گار علی دیا بچیاں دا، بولو بن جا خدمت گار علی دیا بچیاں دا، بن جا خدمت گار علی دیا بچیاں دا۔ ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے، ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے، رے کھلا دربار علی دیاں بچیاں، رے کھلا دربار علی دیاں بچیاں دا، بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا۔ اللہ دے قرآن گواہیاں دتیاں نے، اللہ دے قرآن گواہیاں دتیاں نے، ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں دا، بولو ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں دا، بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا، بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا۔ ساغر چشتی جنت نو لے جاوے گا، ساغر چشتی جنت نو لے جاوے گا، ویکھی سانو پیاری علی دیاں بچیاں دا، ویکھی سانو پیارے علی دیاں بچیاں دا، بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا، بن جا خدمت گار علی دیاں بچیاں دا۔ حضرات آپ کرم نوازی فرماتے ہوئے اطمینان سے تشریف رکھیں گے، میرے کریم تضمین اعلیٰ درد پیش کریں گے، جس طرح پھر پروگرام چلتا رہے گا۔ میں نے پیر جی سرکار کے ہاں جانا ہے۔ السلام علیکم۔